الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج میں ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرا بتلانے کا مقصد یہ ہوگا اور کہنے کا مقصد یہ ہے، اس حدیث کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں، ہمارے اپنے علاقے میں، مسلمانوں میں عام ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس کو کوئی تقریر، کوئی وعظ نہ سمجھیں، بلکہ اس کو تعلیم سمجھیں، اس کو ایک ضروری چیز سمجھ کر کے سنیں۔ آؤ سناتے ہیں کہ وہ حدیث کیا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ۔ یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے نزدیک سب سے بدتر مرتبے والا، سب سے گھٹیا نچلے درجے والا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، اس کی بیوی اس سے ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد الرجل یفضی الی المرأة وتفضی الیہ ثم ینشر سرها رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کیا، باپ بیوی اپنے شوہر سے لطف اندوز ہوئی، دونوں سکون حاصل کیے، اور پھر اس راز کو جو رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، اکیلے میں ہوا تھا، جس کو کوئی نہیں جانتا ہے، لطف اندوز ہو کر، مزے لے لے کر لوگ بیان کرتے ہیں۔ اس راز کو جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس راز کو کھول دیا، اس راز کو پھیلا دیا، لوگوں میں بتلایا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو اپنے بیوی کے درمیان، یا ایسی عورت، ایسے مرد، ایسے جوڑے، ایسا میاں بیوی، یہ سب سے کمبخت، سب سے بدتر درجے والے، نچلے گھٹیا درجے والے لوگ ہوں گے، جو آپسی معاملات کو جو تنہائی میں ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا۔ عورتوں میں بیٹھیں گی تو بتائیں گی، باجی باجی، بہنی بہنی، دیدی دیدی کر کے، جھوٹ پورا اس میں ملا کر کے، کچھ زیادہ کچھ کم کر کے، مزے لے لے کر کے بیان کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے نوجوان جن کی شادیاں ہوتی ہیں، وہ بھی خوب مزے لے لے کر کے بیان کرتے ہیں، آدھے سے زیادہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ آپ بھی نوجوان رہے ہوگے تو آپ بھی سوچو کہ یہ ہوا ہوگا۔ اور اس طریقے سے برائیاں ہیں کہ ایک نوجوان جو صبح سب سے پہلے آپ سے ملاقات کرے گا، مسکرا کر کے، اس کے بات ہی وہی ہوگی، کیا میاں کیا ہوا، کیسے ہوا۔ اب اس کو سننے کے اتنی زیادہ لگن ہے، اس کو اتنی زیادہ تڑپ ہے کہ آپ کے کام کی فکر نہیں کہ کوئی کام آپ کا چھوٹ گیا، چل کر کے مدد کر دے، شادی میں تھکے ہوئے ہیں، بس ہوا کیا، اس کو تڑپ لگی ہے، چاہت ہے کہ آپ اس کو بتاؤ، اور آپ کو بھی مزہ آتا ہے بتانے میں، خوب بتاتے ہیں، جھوٹ ملا کر کے بتاتے ہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھو، موت آنی ہے، رب کے ہاں حساب دینا ہے، اور رب کے دربار میں حساب و کتاب کا جب وقت ہوگا تو سب سے بدتر گھٹیا لوگ ایسے ہی ہوں گے، جو لوگ اپنی باتوں کو، راز کی میاں بیوی کی باتوں کو، چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اس کو دوسروں سے بتاتے ہیں۔ افسوس ہے، عجب سا ہمارا معاملہ ہے۔ شیطان سے جتنا دور رہنا چاہیے تھا،
گندی فحش باتوں سے جتنا دور رہنا چاہیے تھا ہم اس کے اتنا ہی قریب ہوتے چلے گئے۔ اور افسوس اس پر بھی ہے کہ آپ اگر اچھا کام کر رہے ہو تو آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی آپ کا سپورٹ نہیں کرتا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ ایک مجلس لگا دو 10 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، کوئی حدیث سنا دو، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں، یار پھر دیکھوں گا، بولے گا پھر دیکھوں گا، کسی دن ٹائم ملا تو۔ لیکن آپ گندی باتیں سنانا شروع کر دو۔ ابھی اسی طریقے سے پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ لوگ زنا کرتے ہیں، لڑکیوں سے بات کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اس کو ساتھیوں میں بیٹھ کر مزے لے کر کے بتاتے ہیں۔ ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا 10 سال کا بچہ بھی ہوتا ہے، 5 سال کا بچہ بھی ہوتا ہے، ایک 20 سال کا کھوسٹ کمبخت منحوس زانی بدکار اپنے زنا کی کہانی ان چھوٹے بچوں میں سناتا ہے۔ یعنی جیسے وہ بدبخت ہے، خبیث ہے، اس کا دل گندا ہے، ویسے ہی ان چھوٹے بچوں کو بھی بنا دیتا ہے۔ میرے پیاروں، والدین کو خصوصاً میں کہنا چاہوں گا، آپ اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ یاد رکھو، یہ بڑے بچے اگر سلجھے ہوئے نہیں، دیندار نہیں، نمازی نہیں، تو خبردار اپنے بچوں کو ان کے ساتھ میں تنہائی میں نہ جانے دو۔ وہ آپ کے بچے کو کردار سے لے کر کے، عزت سے لے کے ساری چیز داغدار کر دیتے ہیں، ساری چیز گندی کر دیتے ہیں، ان کو گندا بنا دیتے ہیں، ان کا دل بھی گندا کر دیتے ہیں۔ میرے پیاروں، افسوس ہوتا ہے کہ جب ایک 20 سال کا آدمی، 25 سال کا آدمی 10-12 سال کے بچوں میں گندی باتیں کرتا ہے، کیا اثر ہوگا ہمارے بچوں پر؟ اور یہی وجہ ہوئی کہ 10-12 سال کے بچے وہ جانتے ہیں، وہ سب کر رہے ہیں جس کو آج 30 سال 40 سال والا شادی شدہ آدمی نہیں جانتا۔ جو ان کو عورت اور مرد کے بارے میں معلومات ہے، سیکس کے بارے میں معلومات ہے، آج کے ان بوڑھوں کو نہیں معلوم، کیونکہ ان کا دل گندا نہیں تھا، ان کے وقت پہ ماحول اتنا گندا بیکار نہیں تھا۔ عجب سا معاملہ ہے، افسوس کی بات ہے۔ گندے کام کے لیے، گناہ کے لیے، جرم کے لیے مسلم غیر مسلم سب ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، بس پہ جا رہے ہیں، کوئی پہچان نہیں، بیڑی جلایا، بازو والے کو پوچھ لیتا بھائی چلے گا، چاہیے؟ اور وہیں پہ کیلا خریدتا ہے، کھاتا ہے تو نہیں پوچھتا ہے کہ آپ کیلا کھاؤ گے۔ وہیں پہ مونگ پھلی خریدتا ہے، نہیں پوچھتا ہے کہ آپ کھاؤ گے، لیکن بیڑی کے لیے پوچھ لیتا ہے۔ صورتیں بنایا، پیٹنے کے پہلے ہی پوچھ لے گا چاہیے آپ کو، تاکہ تھوڑا زیادہ بنائے نا۔ لیکن میں بتایا کہ مونگ پھلی خریدیں گے، سیب خریدیں گے، کیلے خریدیں گے، اس کے لیے نہیں پوچھ لیں گے کہ آپ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ لیکن برے کام کے لیے، گندے کام کے لیے، حرام کام کے لیے، خبیث کام کے لیے، خباثت کے لیے بیڑی جلائے گا، پوچھے گا چاہیے۔ ہندو ہو تو مسلمان کو، مسلمان ہو تو ہندو کو، بھائی اپنے بھائی کو، دوست اپنے دوست کو، سب ایک دوسرے کو گندا اور خبیث بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ پوچھتے ہیں چلے گی، یہاں تک کہ جمتا نہیں ہے، آپس میں پیار و محبت نہیں ہے، ایک دوسرے کی غیبتیں بھی کرتے ہیں، لیکن بیڑی جلائے گا تو اس کو پوچھ لے گا۔ لیکن وہی آدمی اگر کیلا لیے رہے گا تو نہیں پوچھے گا کیلا کھاؤ گے، سیب کھاؤ گے، انگور لیا ہوں کھاؤ گے، نہیں، اس کو نہیں پوچھے گا، کیونکہ یہ اچھی چیز ہے۔ یہ نہیں پوچھے گا نماز پڑھ رہا ہوں، چلو نماز پڑھ لو، نہیں پوچھے گا۔ آپ جلسہ جا رہے ہو، آپ کو نہیں پہنچا دے گا کہ چلو میں اپنی گاڑی سے آپ کو جلسے میں چھوڑ دیتا ہوں، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو آپ کا کام نہیں کر دے گا کہ اور زیادہ قرآن تلاوت کر لو گے، لیکن گناہ کے کام میں آپ کی ساری مدد کرے گا۔ کہاں لڑکیاں ہیں، کس کا نمبر چل رہا ہے، کس سے بات ہوگی، لیو بیڑی پی لو، لیو تمباکو کھا لو، لیو سگریٹ کھا لو، یہ ساری چیزیں کے گندے کام ہیں، یہ سب خباثت کے کام ہیں، اور ان چیزوں میں ہم ایک دوسرے کا سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ آخری اور 100 کی جو کہتے ہیں کہ سیدھی بات، 100 ٹکے کی بات ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، بھائی ہو، ماں ہو، باپ ہو، خاندان ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، برادری ہو، غیر برادری ہو، دھرم والا ہو، اپنے بدر دھرم والا ہو، صرف تعاون، مدد کرو، سپورٹ کرو کسی کا تقوی پر، خیر پر، بھلائی پر، نیکی پر۔ جو بھی برا کام ہو اس میں کسی کا بھی سپورٹ نہ کرو، کسی کی بھی مدد نہ کرو، چاہے وہ بیڑی ہی پلانا ہو، گندا ہے، نہ پلاؤ، نہ پیو،
سگریٹ ہو، تمباکو ہو، اس میں کسی کی مدد مت کرو، اور ایسے رشتہ دار بھی آئیں تو ان کو مت کھلاؤ، کیونکہ یہ چیز گندہ ہے، خبیث ہے، گناہ کا کام ہے، اللہ کے ہاں حساب دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کھلانے والا بھی گنہگار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے، ہمارے گمراہ مسلمان بھائیوں کو اللہ ہدایت دے، صحیح راستے کی ان کو توفیق دے، ان کو دین سیکھنے کی توفیق دے، ان کو ان گناہوں اور جرائم سے بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔